میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اینڈ خوش آمدید محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان پورا اللہ نے بڑی مہربانی سے، اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، سحری افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کافی چیزیں اس میں سیکھیں، جیسے دعا کے بارے میں سیکھا گیا کہ دعا دل نہ بھی کرے تو مانگنی چاہیے۔ رونے کی شکل، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو، اللہ کو بہت پیار لگتا ہے۔ ہمارا ایک کھلاڑی وہ کہتا ہے جب سے ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ رونے کے لیے شکل بنا لو تو کئی دفعہ سچی مچی کا رونا آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مفتی حضرات، علماء کرام اور ہمارے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں بیٹھ کے عادت بنانی ہے دعا۔ دعا عبادتوں کی مغز ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ پورے سال جب تک اللہ نے زندگی دی ہے کوشش کریں کہ ایک ٹائم بنا کے اس وقت اللہ سے انفرادی طور پہ دعائیں مانگیں، چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب ہمارے سفر کے بانی، ہمیشہ بہت اس رمضان مبارک میں لوگوں کا فیڈ بیک ہے کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ سچویشنز کو، پروسیس کو، آؤٹ کم کی فکر نہیں کرنی، ہر سچویشن، کام، خاون، بیٹا، یو نیم ایوری تھنگ۔ الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ یو شوڈ ریممبر یور رول، انفرادی طور پہ اپنے آپ کو ریویو کرتے رہو کرو۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی نہیں، آپ کے ارد گرد والوں کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو ہمارے سفر کے بانی مفتی صاحب، تھینک یو۔ We love you actually, honestly speaking, since we have a relationship with you and sitting on this show ایک مومنٹم بن گیا تھا، مزہ آنے لگ گیا تھا۔ اب جو ہمارے باہر کے ساتھی ہیں جو اس کو پیچھے سے ہمارے لک آفٹر کر رہے ہیں، ایون دے بیکم سو سینسٹیو اینڈ ایموشنل اباؤٹ دس پروگرامز، اینڈ اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا آغاز کلام الہی سے ہوتا ہے۔ کلام الہی دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ ادب کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا نور ہمارے دل پہ اترے گا۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب بھی سنتے ہیں تو کلام الہی کہتے ہیں نا، ادب سے سنو، دل پہ اترتا ہے، دل پہ نور اترتا ہے اس کا۔ مجھے صاحب جب بھی سنتے ہیں ایک نئی چیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ ڈسکرائب کرتے ہیں، فرام دا فرسٹ رمضان ٹو ٹل ناؤ، بہت آپ نے چیزوں کو ڈسکرائب کیا۔ آپ نے کچھ مدعا پوائنٹس ہر شو میں بتاتے تھے لوگوں کو لیے آسانی تاکہ وہ یاد کر سکیں۔ ریکیپ کیا جائے ساری سچویشنز کو، سارے رمضان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی بھی عمل کے اختتام پہ دو چیزوں کا حکم ہے۔ ایک تو یہ کہ عمل کی توفیق ملنے پہ شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا کرم ہوا، احسان ہوا، تو نے زندگی دی، رمضان گزر گیا، عافیت سے گزر گیا، صحت سلامتی عافیت سے گزر گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو کمی کوتاہی تھی اس پہ استغفار کرنا، جس طرح گزارنا چاہیے تھا اس طرح نہیں گزار سکے۔ نماز جیسی چیز میں بھی نا، سلام پھیرنے کے بعد پہلا حکم ہے اللہ اکبر، اللہ کی، یا اللہ اپنی طاقت سے نہیں کھڑا ہوا تھا، تو نے لا کے کھڑا۔ پھر کیا حکم ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھ سکتے، تو جیسے رمضان گزارنا چاہیے تھا ویسے نہیں گزار سکتے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ہم نے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اور اب ہم نے ہر جگہ پہ بات کی تھی پروسیسز کی، کہ ہم نے اپنی زندگی کو کسی پروسیسز میں لے کر آنا ہے۔ اب اللہ کی مان کر چلنی ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے۔ تو ابھی ہم نے جتنی باتیں کر رہے تھے الحمدللہ رمضان میں صبر کیا، اب ہم نے عادت ڈالنی ہے اس پیشنس کی، اس صبر کی، اپنی نیکیوں کے اوپر بھی ہم اب چاہے دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو پورا کریں گے۔ اور ہم نے اب فجر کی نماز کا پڑھنا،
ساری جس طرح رمضان میں ماشاءاللہ اہتمام سے پڑھا تہجد، اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کوئی گناہ کرنے کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے تو اس کو روک لیں گے. ٹھیک ہے، کوئی نیکی میں طاعت میں سستی آ رہی ہے تو اس سستی کا مقابلہ کریں گے، گناہ سے بچیں گے. یہ بنیاد ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم اگر کوئی پریشانی کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کو بھی صبر کریں گے اور یہ پروسیس کا حصہ مانیں گے کہ انشاءاللہ دیر از اے لرننگ بیہائنڈ اٹ. اس کے پیچھے بھی کوئی لرننگ ہے. وی ڈونٹ نو فلپ سائڈ آف دا کوئن، اللہ نوز بیٹر. تو ہم اس کو ہم خاص طور پہ اس بات کے اس فریم ورک کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. اور پھر اپنی زندگی کا کوئی حصہ تھوڑا سا ذکر دعا کے لیے خاص کریں گے. قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو اسٹیبلش کریں گے. اب قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تدبر کریں گے. ہم کہہ رہے تھے قرآن سے اپنی ٹو ڈوز کو نکالیں گے، تو ڈیلی کا یہ حصہ بنائیں گے کہ ایک رکوع پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا، ٹو ڈوز نکالوں گا. سبحان اللہ. اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کروں گا. سبحان اللہ. پھر اسی طریقے سے فرض نماز کا اہتمام کروں گا، کہیں بھی ہوں گا فرض نماز کا اہتمام کروں گا. اور پھر اپنے تمام رولز کے KPIs بھی طے کروں گا، MPLs بھی طے کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کی پوائنٹ انڈیکیٹرز کیا ہوں گے، کس طریقے سے میں نے اس میں پرفارم کرنا ہوگا. اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، اور شوہر ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، سسر ہونے کے ناطے، اللہ کی بندی ہونے کے ناطے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے، کسی کی بیٹی ہونے کے ناطے، کسی کی بہن ہونے کے ناطے، کسی کی بیوی ہونے کے ناطے، کسی کی ماں ہونے کے ناطے، کسی کی ساس ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کو جوٹ ڈاؤن کریں گے اور پھر ہم اس پہ عمل کریں گے. اور اس کے لیے ہم سیکھیں گے. ہم بار بار ہم نے کیا، اور الحمدللہ آپ حضرات کو یہ بات اب ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ عمل کی قبولیت دو چیزوں کے ساتھ ہے، علم اور اخلاص. سبحان. تو اس کو زندگی کو سیکھ کے گزاریں گے. اگنورینس از نو ایکسکیوز نیدر ان دس ورلڈ نور ان آخرہ. بھول گئے اللہ معاف کر دیں گے، جہالت عذر نہیں ہے. nobody told me, I never heard about it. First sorry. Never too late. Let's start the learning. سبحان اللہ. ایک باب دین کا سیکھ لیا، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل. سبحان اللہ. اللہ. تو اپنی زندگی کو سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو کا بھی قرآن سے تعلق ڈیولپ کریں گے، ان کو بھی قرآن سکھائیں گے. اپنی زندگی کی ترجیحات میں قرآن کو لے کر آئیں گے. کن کے اندر خاص طور پہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات. سبحان اللہ. اور اپنے معاملات کی اسکریننگ کریں گے ہم بھائی ایک مرتبہ. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ظلم کی کوئی بھی شکل ہے اس کو ریموو کریں گے. تو اگر بزنسز کے اندر کہیں پہ انٹرسٹ ہے تو اس انٹرسٹ کو ریموو کریں گے. میراث نہیں دی ہے تو میراث دیں گے. کسی کی کوئی ایسی چیز آ گئی ہے بغیر اجازت تو اس کو واپس کریں گے. قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی فکر کریں گے. پھر سوشل فیملی کنڈکٹ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ بھائی جو ماں باپ ہیں ان کی قدر کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں باپ کو راضی کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے. اور پھر اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں گے. اور اولاد کو ایک اور چیز تھی بہت امپورٹنٹ، اور انشاءاللہ اس پہ کبھی پورا پروگرام بھی کریں گے، کہ اپنی اولاد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کروائیں، کہ وہ اپنی 24 حال کے امر میں یہ تلاش کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل میں کیا کیا تھا. مطلب لیڈرشپ کیا چیز ہے نا. مطلب میں تو کہتا ہوں آپ حضرات کو بھی نا کہ ایکسپلور کریں سیرت کو. ہم سیرت کو کرونالوجیکل اسٹائل میں پڑھتے ہیں. 8 کو یہ ہوا، 13 میں یہ ہوا، پہلی کو یہ ہوا، 2 کو یہ ہوا، 3 کو یہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھی کرونالوجیکل بھی آپ سمجھیں، لیکن اصل یہ سمجھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف رولز تھے وہ کیسے پرفارم کیے. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بینگ اے ہسبینڈ کیسے تھے، اللہ بینگ اے لیڈر کیسے تھے. اب آپ لیڈرشپ رولز پڑھیں نا. آپ لوگ کوچنگ کرا آپ کبھی، یعنی آپ یہ بتائیں، خاص طور پہ میں ویسی آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، مطلب ہم سب کو آل دیز ونس، کہ ہمیں یہ سیرت سے سیکھنا چاہیے نا کہ شکست کے بعد اپنی ٹیم کو بوسٹ اپ کیسے کرنا ہوتا ہے، آن بورڈ کیسے کرنا ہوتا ہے. اللہ عہد ہے نا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات، آپ کو یاد ہے ہم نے ایک پروگرام میں جب ہم آیات پڑھ رہے تھے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل پہ بات ہو رہی تھی. وہ پوری آیت جو ہے نا، وہ پوری عہد کی جو آیات ہیں، اللہ اکبر. تو از دا لیڈرشپ کیس اسٹڈی.
تبوک از اے لیڈرشپ کیس اسٹڈی. آپ دیکھیں کہ ٹیم کو آن بورڈ کیسے کرنا ہے. صلح حدیبیہ لیڈرشپ. اللہ کوئی بال نہیں کاٹ رہا ہے, وہ پریشان ہو رہے ہیں, لوگوں نے بات ہی نہیں مانی ہے, لوگ غمزدہ ہیں, کیوں کر لیں, کیوں اتار لیں, احرام کیوں اتار دیں, بیت اللہ آگے مکہ قریب ہے, اب کیوں اتار لیں. تو آپ دیکھیں کہ مشورہ کون دے رہا ہے, اماں جان دے رہی ہیں. سبحان آپ گھبرائیں نہیں, اماں جان نے. اب دیکھیں نا, دس از واٹ اٹ از, کہ آپ کے لائف پارٹنر اگر آپ کے ساتھ ہے, دونوں کا ویژن الائن ہے نا, تو آپ کو مسئلہ ہی آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. الائن ہے ویژن, پتہ ہم کو آپ کاٹ دیں, آپ بال کاٹ لیں, یہ خود کاٹ لیں گے, آپ پریشان نہ ہو. اکبر. اللہ کہاں سے آیا مشورہ؟ گھر سے آیا تھا. اللہ اکبر. دیٹ از اے لیڈرشپ. اب فتح مکہ از اے لیڈرشپ. اللہ اکبر. فتح کے وقت جو ہے نا وہ ایروگینٹ نہیں ہونا. سبحان اللہ. صحابہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلے کا دن ہے نا. نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کا دن. سبحان اللہ. Today is not the day of revenge. No. Today is the day of forgiveness. Forgiveness, for mercy. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اپنے بچوں کو تعارف کرائیں, عشرہ مبشرہ کا تعارف کرائیں. دیکھیں بچہ رول ماڈل کا متلاشی ہے, اس کو رول ماڈل چاہیے. آپ نہیں کریں گے نا تو وہ اسپائڈر مین کو رول ماڈل بنائے گا, وہ کسی اور کو رول ماڈل بنائے گا, اس کو تو رول ماڈل چاہیے. سبحان اللہ. تو آپ تعارف کرائیں نا صحابہ کا, اس کو پتا ہو خالد بن ولید کون تھے, اس کو پتا ہو نا صحابہ کون تھے, اس کو پتا ہو طارق بن زیاد کون تھا. سبحان اللہ. تو آپ, یہ ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. تو اپنے بچوں کو وقت دیں, ان کی تربیت کو فوکس کریں, اپنی تربیت کی فکر کریں. سبحان اللہ. اسپریچول ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کریں, کسی مینٹور کو آن بورڈ کریں, اور اپنے ماحول کو چینج کریں. جہاں سے ہمیں فرینڈشپ سرکلز, دیکھیں دس از دا ٹائم وی ہیو ٹو ٹیک سیریس ایکشنز آن اٹ. یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پاس دو آپشنز ہوں گے, یا تو دین پہ چلو اور تانے برداشت کرو, اور یا لوگوں کی مرضیات پہ چلو اور اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ. تو فرمایا کہ تانے برداشت کرتے رہنا, دین مت چھوڑنا. اللہ اکبر. اللہ. آئے گا ٹائم, بدا دین غریباً فسیعود غریباً فطوبى للغرباء. اللہ اکبر. When the deen started, that was a stranger. دین ایک stranger تھا, اس پہ چلنے والے بھی strangers تھے. تو ٹائم آئے گا, لیکن آپ نے جمنا ہے ماحول. اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ موٹیویشن, ماحول. تو آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا, ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کچھ سرکلز میں موو کرنا ہے, کچھ سرکلز میں ہم نے نہیں جانا. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمیں پتا ہوں, پرائرٹیز ہمیں پتا ہوں. زندگی میں ترجیحات, اہم اور فضولیات کو الگ الگ کرنا ہوگا. سبحان اللہ. یہ جو چھوٹے چھوٹے خوشیوں کے وقتی نشے ہیں نا, ان سے نکلنا ہوگا. اللہ ٹک ٹاک ہے, یہ وقتی نشے ہیں, بہت ہی چھوٹی ٹیمپریری ڈوپامائن ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے آپ کے پاس. ان سے نکلنا ہوگا, حقیقی خوشیوں کی طرف موو کرنا ہوگا جو اللہ نے حقیقی ذکر میں رکھی ہے, اپنی یاد میں رکھی ہے اس کے. تو اب آپ نے اسپریچول ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کہیں علاج کی ضرورت ہے, خدا نہ خواستہ کوئی حسد یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کا علاج بھی کرنا ہے, چیزوں کو مینج بھی کرنا ہے, اپنے گھر کے اندر بھی ٹائم دینا ہے, دعا کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. رمضان کے بعد کی زندگی, یعنی اسی رمضان کو, ہائے 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 اللہ اکبر. جی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے, فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر, اگر زندگی رمضان کی طرح گزار دو تو موت عید کی طرح آئے گی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. موت عید کی طرح آئے گی. سبحان اللہ. اللہ. This is what it is. سبحان اللہ. Nothing else. سبحان اللہ. This is what it is. سبحان اللہ. تو آپ نے, this is the message. Great message. What a آپ کو بس یہی ہم نے, اور کیا کرنا ہے یار. پورا ہم نے ایک پورا 29 دن گزارے ہیں, 28 29 30 دن گزرے ہیں آپ کی, گزریں گے 30 دن کے بعد. آگے کی زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی کیونکہ آپ جمے رہے ہیں اس پہ نا. بس یہی تو کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے. تو آپ کو ایک چیز لیکن ضرور کہیے گا, ماحول کے ساتھ جڑیں. برنگ مینٹورز ان یور لائف. کٹی پتنگ کی طرح زندگی مت گزاریں. سیلف میڈیکیشن از اے کرائم, سیلف میڈیٹیشن از آلسو کرائم. تو برنگ مینٹورز ان یور لائف, ماحول کے ساتھ جڑیں, اپنی اولادوں کو ماحول کے ساتھ جوڑیں, مشورے کا عادی بنائیں, اپنی زندگی کے اندر دعاؤں کو لے کر آئیں, اللہ سے تعلق کو جوڑیں. تو انشاءاللہ
اللہ جل شانہ اس رمضان کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، اور اس رمضان کو دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بنائے گا، اور اٹ ول بی دا بگ کنورژن انشاءاللہ، بیکاز مائنڈ سیٹ کنورژن ہو جائے گا آپ کا۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اس آگہی کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہماری باتیں ہوئیں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اور آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا، یہ حضرات جنہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا، اللہ تبارک و تعالی سارے عالم میں اس بات کو پہنچے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ کسی نے کوئی ایک خیر کی بات آپ نے کہہ دی، کوئی خیر کا کام جاری کر دیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، آپ تو یہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو بھی اجر مل رہا ہے، سبحان اللہ، فیسیلیٹیٹرز آلسو گیٹنگ ریوارڈ۔ سبحان اللہ، تو ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کو بیٹھے بیٹھے اجر مل رہا ہے کیونکہ وہ ایک ذریعہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اس سفر جاری رہے گا ہمارا، اور آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا آسان نسخہ یہ ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ Once again, thank you so much, Mufti Saab. What a beautiful way you described this whole day, whole situation. جو بات ایک مجھے ہٹ کی نا، کیا خوبصورت بات تھی جو ان کے مینٹور نے کی۔ وہ کیا بات تھی کہ زندگی رمضان کی طرح گزار دو، موت عید کی طرح آئے گی۔ What a beautiful way to describe. کیا مطلب؟ جیسے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی تفسیر بتائیں، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ What does that mean؟ آپ کی زندگی گھروں میں آ گئی، کاروباروں میں آ گئی، بازاروں میں آ گئی، آپ کی زندگی باپ کے اندر آ گئی، بیوی کے اندر آ گئی، ساس کے اندر آ گئی، سسر کے اندر آ گئی، بچوں کے اندر آ گئی۔ آپ کی زندگی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، یہی اللہ نے قرآن میں بتایا۔ اور اس پورے سناریو میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو سینے سے لانا، اور اللہ کا حکم جب آ جائے تو پھر گیو اپ کر دینا، سب کو سرنڈر کر دینا۔ تو یہ جو مفتی صاحب نے یہ پورے سفر میں ہمیں جو لب و لباب ہے، اس کی ایک ہی جاتے ہوئے بات کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سی یو ان نیکسٹ ایپیسوڈ۔